اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان میں فقہی مسائل کے کمپٹیشن کا جو سلسلہ آپ حضرات کی خدمت میں جاری ہے، آپ مسلسل ویڈیوز کے ذریعے سے میں امید کرتا ہوں کہ مسائل سیکھ رہے ہوں گے اور دوسروں کو بھی اس مسائل کے بارے میں، اس ویڈیو کے بارے میں بتا رہے ہوں گے۔ زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں تک جو مسائل سیکھ رہے ہیں وہ شیئر کریں، دوسروں کو بتائیں تاکہ ثواب میں ہم شریک ہو سکیں۔ ماہ مبارک رمضان میں اس سے پہلے بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس فرصت کو اور اس موقع کو کہ ایک بار پھر اللہ نے ہمیں رحمت اور برکت اور مغفرت والا مہینہ میسر فرمایا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کریں، کیونکہ ہمیں یہ کسی بھی اعتبار سے یقین نہیں ہے کہ آئندہ ماہ مبارک رمضان پھر ہمیں نصیب ہوگا۔ نہیں معلوم کہ آئندہ کون اس ماہ مبارک رمضان جب اگلے سال یہ آئے گا رہے گا، کون نہیں رہے گا۔ ہم کوشش کریں کہ ماہ مبارک رمضان میں فقہی مسائل، دین کی اپنی چند باتیں کہ جس پر ہمارے اسلام نے، ہمارے ائمہ معصومین علیہم السلام نے زور دیا ہے اور کہا ہے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے، سیکھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے، ایک فقہ اور ایک تاریخ، دونوں باتیں اپنی جگہ پر الگ الگ ہیں۔ تاریخ کے حوالے سے اگر آپ کو نالج نہیں ہے، اگر آپ کو معلومات نہیں ہے، تو تاریخ کا سوال آپ سے قبر میں نہیں کیا جائے گا کہ بھئی آپ یہ بتائیے کہ آپ کو کیوں نہیں پتہ کہ امام صادق علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے کہ 20 بیٹے تھے، کس کی شادی کہاں ہوئی تھی، کس کی جو ہے وہ شہادت کس طرح ہوئی۔ بالکل ڈیپلی جا کے اگر تاریخ آپ کو نہیں پتہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم ضرور دیں کہ ہمارے معصومین کی تعداد کتنی ہے، معصومین کی شہادت، ولادت، ان کی قبر کہاں ہے، ان کا روضہ کہاں ہے، یہ سب بیسک ہے، بہت ضروری ہے۔ لیکن اب بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی جناب موسیٰ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ تو تاریخ جو ہے وہ نالج کی حد تک ٹھیک ہے، آپ کو علم ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ کو معلومات حاصل نہیں ہے، نہیں جانتے آپ کسی تاریخی مسئلے کے بارے میں، تاریخی کسی کوشچن کے بارے میں، تو آپ سے آپ کی قبر میں کل سوال نہیں ہونے والا ہے۔ اسی کی طرح اگر فقہ کی طرف آئیں آپ اور دیکھیں کہ جو فقہ ہے، جو احکام ہیں، جو دین ہے، جو شرعی باتیں ہیں، جو ذمہ داری ہماری ہے، وہ تاریخ کی طرح نہیں ہے۔ بھئی فقہی مسائل میں، احکام شرعیہ میں اگر کسی حکم کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ چلا، کسی مسئلے کے بارے میں آپ کو نہیں پتہ چلا، تو آپ عمل غلط کریں گے، آپ کا عمل درست نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو نہیں پتہ کہ روزہ کس انداز میں رکھنا ہے، روزے میں یہ کام کر لیا تو روزہ باطل ہوگا، باطل نہیں ہوگا، روزے میں یہ کرنا روزے کے ثواب کو بڑھائے گا یا روزے کے ثواب کو کم کرے گا۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ کچھ ایسے کام ہیں کہ جو روزے کے ثواب کو گھٹا دیتے ہیں، کچھ ایسے کام ہیں جو روزے کے نماز کے ثواب کو گھٹا دیتے ہیں اور نماز کے ثواب کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ ہم نے ویڈیو میں آپ کو بتایا۔ بہرحال نماز ہو یا روزہ ہو یا کوئی دیگر عبادت ہو، کسی بھی عبادت کے درست ہونے، اس کے صحیح ہونے کے لیے کچھ کنڈیشنز، کچھ طریقے بتائے گئے ہیں جو ہمیں انہی مسائل سے حاصل ہوں گے، کہ جن کا سیکھنا، جن کا جاننا ہر مسلمان کے اوپر ضروری ہے۔ آئیے ہم آج بات کریں گے۔ اچھا، میں اس سے پہلے کہ کچھ مسئلے، کچھ سوال جواب جو میرے پاس اس وقت نوٹڈ ہیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، آپ کو بتاتا چلوں، کسی بھی مسئلے کو جاننے کے حوالے سے دو طرح کی باتیں ہیں اگر ہم کسی بات کو نہیں جان پائے۔ ایک جاہل قاصر اور ایک جاہل مقصر۔ بہت سنا ہوگا آپ نے، ایک جاہل قاصر، جاہل مقصر۔ جاہل قاصر کیسے کہتے ہیں، جاہل مقصر کیسے کہتے ہیں؟ جاہل قاصر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس عذر ہے، مثال کے طور پر اسے کسی مسئلے کو جاننا تھا، کوئی مسئلہ درپیش آیا تو اس نے اپنے اعتبار سے کتاب میں یا جو مسئلے کا حل بتا سکتا تھا اس تک رسائی کرنے کی کوشش کی، مسئلہ دریافت کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے چونکہ وہ ایسی جگہ پر تھا کہ اس کی رسائی نہ ہو سکی، اسے کچھ میسر نہ ہوا، یعنی اپنی کوشش کے بعد اسے اس کا جواب نہیں ملا، تو اب وہ یہاں پر اس مسئلے میں جاہل ہے، یعنی علم نہ ہو سکا اسے، تو وہ جاہل قاصر ہے
کہ اس نے کوشش کرنے کے بعد بھی اپنی بات کو درک نہیں کیا، یعنی اس کو اس کا مسئلہ نہیں ملا، تو یہ یہاں پر اپنی اس جہل میں، علم نہ ہونے میں ایک عذر رکھتا ہے، ایکسکیوز ہے اس کے پاس کہ بھی میں نے تو کوشش کی تھی لیکن مجھے مل نہ سکا۔ جاہل مقصر وہ ہے کہ جس کے پاس مسئلہ پیش آیا، جس کے پاس جو ہے وہ یہ دقت پیش آئی کہ اسے جاننے کی ضرورت ہے لیکن اس نے کوشش ہی نہیں کی، اور نہ ہی کسی کتاب میں دیکھا، نہ کسی مولانا سے پوچھا، کچھ بھی نہیں کیا اور عمل غلط کر بیٹھے۔ تو جاہل قاصر تو ایک مرتبہ بارگاہ خداوند میں کہہ سکتا ہے پروردگار میں نے کوشش کی تھی لیکن مجھے اس کا جواب نہیں ملا تھا، میں اپنی طرف سے کوشاں رہا، لیکن جاہل مقصر کیا کہے گا؟ جاہل مقصر کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، جاہل مقصر پکڑا جائے گا۔ اب یہ زمانہ جو موبائل کا زمانہ ہے، یوٹیوب کا زمانہ ہے، اس میں میں نظر نہیں پہنچتی کہ بھئی اس زمانے میں بھی جو ہے وہ 98% جہاں تک میں اگر احتیاط سے بات کہوں کہ موبائل، یوٹیوب اور انٹرنیٹ پہنچ گیا ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی مسئلہ جاننا چاہیں تو آپ نہ جان سکیں، اگر آپ کوشش کریں اور آپ سیریس ہیں دین سیکھنے کے لیے اور دین کی فقہ اور فقاہت کی باتوں کو اگر جاننا چاہتے ہیں، کوشش کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ اس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ پہاڑ پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ نہ لائٹ ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، نہ موبائل ہے۔ وہ زمانہ تھا کہ جہاں پہ انسان جاہل قاصر تھا، لیکن اس زمانے میں اگر آپ کی کوتاہی رہ جائے گی تو آپ جاہل مقصر شمار ہوں گے۔ سوال یہاں پر آج ہم گفتگو کریں گے شادی کے حوالے سے۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ زواج، شادی جو ہے وہ اسلام کی طرف سے وہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، لیکن چونکہ اللہ نے مرد اور عورت کو اس طرح بنایا کہ مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت کے انداز میں بنایا، اس انداز میں اتارا کہ اگر آپ شادی جیسی سنت پر عمل نہیں کرتے اور عقد میں نہیں آتے، کسی کو عقد میں نہیں لاتے، شادی نہیں کرتے، تو بہت چانس ہیں، بہت پاسبل ہے کہ آپ جو ہے وہ گناہ میں گرفتار ہونے لگیں۔ تو چونکہ شادی بذات خود ایک مستحب عمل ہے، واجب نہیں ہے، لیکن اگر شادی نہ کرنے کی وجہ سے ذرا بھی کسی گناہ میں اگر آپ گرفتار ہو رہے ہیں تو آپ کے اوپر یہی مستحب عمل واجب ہو جائے گا اور پھر شادی کرنا آپ کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ لیکن ذاتی طور پر شادی جو ہے وہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ لیکن ایسا مستحب ہے کہ جس کی بہت زیادہ اسلام نے تاکید کی ہے، مستحب مؤکدہ کہا گیا ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے، کہا گیا کہ بھئی یہ ایک ایسا مستحب عمل ہے جسے انجام دینا ہی چاہیے۔ اور ظاہر ہے لاجیکلی اگر ہم دیکھیں، عقلی اعتبار سے ہم دیکھیں، سوچیں تو بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے کسی بھی انسان کو فرار ممکن نہیں ہے، اور اگر اس نے نہیں انجام دیا تو وہ گناہ کی طرف چلا جائے گا۔ سوال ہے کیا زبردستی شادی کرانا کسی کی یہ جائز ہے؟ دیکھیں، زبردستی شادی جائز نہیں ہے جب تک لڑکی شادی کے لیے تیار نہ ہو جائے اور ہاں نہ کر دے، لڑکا لڑکی راضی نہ ہو جائیں، تب تک شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ زبردستی اگر کسی لڑکی سے ہاں کہلوا لیا لیکن وہ دل سے راضی نہیں ہے اور بعد میں بھی راضی نہیں ہوئی تو نکاح ہی درست نہیں ہوگا۔ تو شادی زبردستی پاسبل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کیا کسی مسلمان خاتون کا کافر کے ساتھ عقد کیا جا سکتا ہے؟ جواب آقا کی طرف سے ہے کہ نہ تو عقد دائمی ہو سکتا ہے اور نہ ہی متع کیا جا سکتا ہے۔ ایک مسلمان عورت کسی کافر کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ سوال ہے کہ ایک شخص تھا کہ جس نے ایک طلاق شدہ ایسی خاتون کے ساتھ شادی کی کہ جس کے 20 سال کی جس کی لڑکی تھی، ایک سن رسیدہ خاتون تھی، اس کے ساتھ چونکہ وہ کسی اور مرد کے ہاں پہلے عقد میں تھی اور اس کی طلاق ہو گئی، اور طلاق کے بعد جو ہے وہ اب یہ آزاد ہے، مطلقہ ہے، اس کی ایک بیٹی ہے 20 سال کی۔ اب ایک مرد نے اس کے ساتھ نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد یہ کچھ مہینے ساتھ رہے اور اب طلاق ہو گئی۔ تو اب طلاق ہونے کے بعد جب ان دونوں میں جدائی ہو گئی تو اب اس کی بیٹی جو 20 سال کی تھی، کیا یہ مرد اس کی لڑکی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، یہ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔
کیونکہ یہ اس کی ماں کے ساتھ نکاح کر چکا ہے اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ حرام ہو جائے گی، اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ خاتون کی جس کو اس نے طلاق دی ہے، جو اس بچی کی ماں ہے، وہ جب تک اس کے نکاح میں ہے تب تک تو ویسے ہی جائز نہیں ہے، چاہے دخول کیا ہو یا دخول نہ کیا ہو۔ لیکن کہتے ہیں کہ اس مرد کے اوپر وہ عورت کی جس کے ساتھ دخول کیا ہے حرام ہے۔ اگر صرف عقد کیا ہوتا اور دخول نہ کیا ہوتا تو جو ہے وہ حرام نہیں ہوتا، یعنی وہ عورت جو طلاق شدہ تھی اس کے ساتھ صرف صیغہ پڑھا تھا، صیغہ نکاح پڑھا تھا، لیکن ابھی آگے کچھ نہیں ہوا اور یہیں پر اس نے ختم کر دیا معاملے کو، تو اب اس کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا حرام نہیں ہے۔ لیکن اگر عقد کے ساتھ باقاعدہ ساتھ رہے ہیں تو اب اس کی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرے گا۔ اچھا، وہ صورت کہ جس میں انہوں نے بتایا کہ شادی اس کی لڑکی کے ساتھ جائز ہے اگر اس کی ماں کے ساتھ عقد کیا اور طلاق دے دی، ختم کر دیا، تو اس کی بیٹی کے ساتھ جائز ہے۔ وہ اس صورت میں جائز ہے کہ وہاں سے معاملہ ختم کر چکا ہو، جب تک اس کی ماں نکاح میں ہے ظاہر ہے اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ سوال ہے کیا مرد کے لیے کہ جس کے ساتھ اس نے زنا کیا تھا شادی دائمی، عقد دائمی کرنا جائز ہے؟ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ کام اس کی توبہ کرنے کے بعد کرے، یعنی جو زناکار ہے اس کے ساتھ شادی آپ کر رہے ہیں تو وہ توبہ اگر کر لی ہے تو توبہ کے بعد شادی کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن لکھا ہے کہ اگر جب اس نے زنا کیا تھا تو یہ جو ہے وہ بچے دار اگر ہے یا بچے دار نہیں ہے لیکن یہ خاتون کسی ایسے مرد کی عدت میں ہے کہ جس نے ابھی سے طلاق دی ہے لیکن عدت پوری نہیں ہوئی ہے، تو کہتے ہیں احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایسے حالات میں نکاح نہیں ہو سکتا، ایسے حالات میں اس کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا ایک لڑکا جو کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے وہ اس کے بال یا اس کے چہرے کی طرف، اس کے جسم کی طرف دیکھ سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر شادی کا آپ نے ارادہ کیا ہے تو آپ بغیر کسی لذت شہوی کے، شہوت کے بغیر اس لڑکی کے بالوں کو دیکھ سکتے ہیں، اس لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ وہاں ہے کہ جہاں پر شادی ہونے کے تمام راستے فراہم ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہاں میری شادی پاسبل نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی، تو وہاں نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھنا اس لڑکی کے بالوں کو، اس لڑکی کے چہرے کو، اس لڑکی کو دیکھنا جائز تبھی ہوگا۔ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ کو لگ رہا ہو کہ وہاں شادی ہو جائے گی، کوئی رکاوٹ ظاہری نہ ہو، اور دوسرے یہ ہے کہ آپ لذت کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ اس کے بعد سوال ہے کیا عقد کے اندر اس بات کی شرط لگانا درست ہے کہ ہم نے جب شادی کر رہے ہیں، ہم جب عقد پڑھ رہے ہیں تو بیوی میاں کی طرف سے یا میاں بیوی کی طرف سے جو ہونے والی بیوی ہے یہ شرط لگائے کہ بھئی تم کبھی بھی سگریٹ نہیں پیو گے، تو اس طرح کی کنڈیشن نکاح میں رکھنا درست ہے؟ جواب ہے جی درست ہے، اس طرح کی شرط لگائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد سوال ہے کہ ایک خاتون جو 30 سال کی عمر تک پہنچ گئی ہے لیکن ابھی تک اس نے کسی کے ساتھ شادی نہیں کی ہے، تو چونکہ عمر زیادہ ہو گئی ہے اب بھی اس کو اس کے والد سے اجازت لینا شرط ہے، لیے بغیر شادی نہیں کر سکتی، لینا ضروری ہے؟ جی ہاں، اگرچہ اس کی عمر 30-35 سال ہو گئی ہے لیکن اسے شادی کرنے کے لیے اپنے ولی، اپنے باپ یا دادا کی اجازت لینا ضروری ہے، بلکہ شرط ہے۔ لڑکی کے والد کے یا اس کے دادا کے اجازت کے بغیر اس کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی۔ کہتے ہیں کہ پسند کی شادی کے سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ پسند کی شادی اسلام نے منع نہیں فرمایا، پسند کی شادی کی جا سکتی ہے، لیکن جو طریقے شادی کے لیے یا لڑکی کو پسند کرنے کے لیے آپ اختیار کر رہے ہیں وہ طریقے درست ہونا چاہیے، یعنی آپ کسی ایسے کام میں گرفتار نہ ہوں جو اسلام نے منع فرمایا ہے۔ کوئی لڑکی آپ کو پسند آئی ہے، آپ وہاں پہ رشتہ بھیجیں، اپنی پسند کا اظہار کریں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کر سکتے ہیں۔ اسلام نے پسند کی شادی سے بالکل بھی منع نہیں فرمایا ہے۔ ہاں لیکن دھیان رہے
کہ آپ اپنے والدین کی بالکل بھی نافرمانی نہ کریں، کیونکہ والدین جنہوں نے آپ کو پالا پوسا، اگر ان کی مرضی شامل حال نہیں ہے، وہ راضی اگر نہیں ہیں، وہ آپ کی خوشی میں شریک نہیں ہیں، تو آپ کو پھر بعد میں کہیں نہ کہیں جا کے پچھتاوا ہونے والا ہی ہے۔ ہاں، یہاں ایک مسئلہ سیستانی صاحب کا یہ ہے کہ اگر لڑکی بالغ ہو، عاقل ہو اور شعور رکھتی ہو، پڑھی لکھی ہو، اور اپنے کفو اس کے ہم پلہ کوئی لڑکا مل رہا ہے، لیکن والد ہمیشہ شادی کے لیے منع کر دیتے ہیں، تو اگر ہر بار اس طرح منع کرتے ہیں اور لڑکی شادی کے لائق ہے، شادی نہیں کرے گی تو گناہ میں گرفتار ہو جائے گی، تو اب یہاں پر ولایت باپ کی ساقط ہو جاتی ہے، اور پھر لڑکی بغیر باپ کی اجازت کے شادی کر سکتی ہے اگر باپ بار بار انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ امید ہے کہ ہم جو مسائل یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں، اگر کسی کو کسی مسئلے میں کوئی دقت، کوئی شبہ پیش آتا ہے تو وہ ہمیں میسج کر کے اپنا مسئلہ کلیئر کر سکتا ہے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار ماہ مبارک رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ فقہ سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق مرحمت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔